السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ چھوڑا ہے اور ایک زندگی مستعار دے کر کچھ دن یہ انسان زمین پہ زندگی گزارے گا، جتنا نصیب ہے اتنی سانسیں لے گا اور یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ سب سے اہم ترین بات کہ یہ دنیا میں یہ زندگی کیوں ہے، یہ کیوں دی گئی ہے دنیا میں یہ زندگی، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، پھر اس میں انسان کو یہاں پر چھوڑا۔ بہت ساری مخلوقات بھی دیکھنے میں آتی ہیں، ان تمام میں انسان کو ممیز کیا، اسے نطق دیا، عقل و شعور دیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے کہ جانوروں کی طرح کھا پی کر صرف ٹیسٹ بڈس کو آسودہ کرنے کے لیے زندگی گزاری جائے، ایک اچھی معیاری زندگی، تاکہ لوگوں میں ایک ساکھ جم جائے کہ بڑا معیاری انسان ہے، معیاری گھر ہے، سٹینڈرڈ آف لائف کافی اچھی ہے۔ اس لیے ابھی لندن کی کوئین کے انتقال ہوا تو دنیا پرستوں نے جو پہلو سامنے رکھے کہ کوئین کا اثاثہ کتنا ہے، کتنے لاکھ ڈالر، کتنے ملین ڈالر کا ہے، ان کی جوان بہویں ہیں وہ کتنے کتنے ملین ڈالر کی مالکائیں ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ نے نیوز میں دیکھی ہوں گی کہ دنیا اسی لیے ہے، یہ زندگی اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ دنیا کیوں بنائی گئی، اس میں حضرت انسان کو کیوں چھوڑا گیا۔ دو جگہ سے میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کا زمین پہ وجود کیا مقصد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ کائنات کی تخلیق کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دن میں پیدا کیا زمین و آسمان۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ یہ زبردست، یہ عظیم الشان کائنات کیوں بنائی گئی؟ آیت کے اگلے حصے میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ دنیا کی زندگی نہ محلات بنانے کے لیے ہے، نہ مزے کرنے کے لیے ہے، نہ منمانی زندگی گزارنے کے لیے ہے، بلکہ زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہم 40 سال کی زندگی پائے ہوں، 60 کی پائے ہوں، 80 کی پائے ہوں، اللہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے تذکرے کے ساتھ یہی بات کہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے تمہاری زندگی کو پیدائش اور موت میں باندھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے اور جو زمین پہ آتا ہے اس کو مرنا ہی ہے۔ زندگی اور موت کے سائیکل ہے۔ ہم دواخانے سے خوشی خوشی بچے کو لے کے آتے ہیں، اسی بچے کو چند سالوں کے بعد مسجد میں لا کر جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر قبرستان میں لے آ کے دفنا دیتے ہیں۔ یہ سائیکل ہے، اس سائیکل سے کوئی نہیں چھوٹتا۔ مجھے میرے والدین نے خوشی خوشی دواخانے سے لایا، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد مجھے کچھ لوگ قبرستان پہنچا دیں۔ یہ ہر ایک کی داستان ہے۔ یہ سائیکل کیوں ہے؟ پیدائش کی خوشیاں کیوں ہیں؟ خوشی کا غم کیوں ہیں؟ پیدائش اور خوشی کے درمیان جو زندگی ہے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جس ایک بات، پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان پہ ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کون ہے جو اچھا عمل کر رہا ہے، اور پیدائش اور موت کی سائیکل کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ دنیا کی رونقیں شیطان نے اسے مزین کر دیا ہے، اس حقیقت سے آدمی کو دور کر دیا ہے۔ آج دنیا میں کمپٹیشن، سبقت، تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ مجھے اچھا عمل کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر آدمی دنیا ہی کے سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مول صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 65 سال۔ کیا کیے 65 سال؟ میں نے 2 مکان خریدے، 2 پلاٹ یہاں پر ہیں۔ اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج جو اسلام کا یہ وقت آ گیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں، اس کے بارے میں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ کیا زندگیاں ہیں! یہ زندگیوں کا بوجھ لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے کہ یہ ہمارے یہ مکانات جو ہم نے خریدے ہیں، یہ پلاٹ جو ہم بچوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، کہ یہ ہمارے قیامت میں کام آئیں گے، کہ یہ اعمال حسنہ میں نوٹ کیے جائیں گے؟ کیسے شیطان نے ہم کو دھوکہ دے دیا ہے کہ مسلمان ماں کے پیٹ میں ہم کو پیدا کیا گیا، لیکن ہم انہی لوگوں کے طور و طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے۔ آج ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچے زندگی کے 60 سال، 50 سال، 40 سال اس نے گزار دیے بس اسی دنیا کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بنانے کے لیے، کچھ اچھی زندگی کے لیے، شاندار شادیوں کے لیے۔ اسلام کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آج ساری دنیا میں اسلام محکوم ہے، ساری دنیا میں اسلام کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کے ماننے والوں پہ تعذیب ہو رہی ہے۔ کیا کیا آپ نے اس اسلام کے لیے؟
کسی کے پاس اس بات میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہر ایک کے پاس نفی ہے۔ اللہ کے پاس تو پہنچنا ہے، دنیا میں تو آگے ہیں، ایک دن قبرستان میں جانا ہے، وہاں سے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کیا جواب؟ مالک یہ میرے فلیٹ لے لے جنت دے دے، مالک یہ فلیٹ لے لے جنت دے دے، مالک یہ میری مرسیڈیز لے لے جنت دے دے، ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیاؤں سے ایلا کیے۔ ایلا 40 دن کا ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو تو علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ فقہی مسئلے ہیں، اپنے بچے بیویوں کو چھوڑ دے رہے ہیں کئی مہینے الگ، 40 دن سے زیادہ یا 4 مہینے سے زیادہ، اس کے فقہی مسائل ہیں، وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ شادی کے کوئی فقہی مسائل معلوم نہیں، شاندار ایسا دولہا سچ کے آ رہا ہے لاکھوں میں، ظالم کو شادی کے مسائل نہیں معلوم، بیوی کا حق کیسے ادا کرنا نہیں معلوم، ایلا کیا ہے نہیں معلوم، طلاق کے مسائل کیا ہے نہیں معلوم، اور دیکھو تو دولہا سچ دھج کے آ رہا ہے، لوگ پورے بڈھے 80 سال کے بڈھے انتظار کر رہے ہیں 10 بجے تک۔ کیا معاشرہ ہو گیا ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے بیویوں سے ایلا کیا، الگ ایک مقام پہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی گزارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ پہلے مالے پہ قیام کیے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق اوپر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا مال و متاع حضرت عمر بیان کرتے ہیں، ایک چٹائی پر ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم اتھر پر دکھائی دے رہے ہیں، کونے میں تھوڑا سا ستو رکھا ہوا ہے، اور ایک چرمی مسکیزہ ہے جس میں پانی، اور وہاں پہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، بس رسول اللہ کی پوری کائنات تھی، وہ پورا مال و متاع۔ یہ حالت دیکھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کہا کہ اے عمر کیوں رو رہے؟ اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پہ فدا، آپ کا یہ حال دیکھ کر، یہ چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم اتھر پر اس چٹائی کے نشان ہیں۔ قیصر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹیں، آپ شہنشاہ عالم ہوتے ہوئے آپ کا یہ حال ہے کہ آپ چٹائی پہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا لے کے چلے جائیں اور میں اور تم اللہ کے پاس آخرت لے کے چلیں؟ یہ کانسیپٹ ہے زندگی کا، یہ کانسیپٹ ہے، یہ محلات بنانے کے لیے، یہ گھر بنانے کے لیے، یہ زندگیوں کو سجانے کے لیے یہ زندگی نہیں دی گئی، یہ زندگی دی گئی ہے آخرت کا گھر سجانے کے لیے۔ آج ہم دنیا میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی اپنا ہی گھر سجانے کی کوشش کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں کچھ اس کی ذہن و فکر میں بات نہیں۔ ایک صحابی کے پاس ایک مہمان آئے، ہمارے پاس الگ سے ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بیورو فلیکس گدا ہوتا ہے، اس کے لیے اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہے جو لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صحابی کے پاس آئے، جب رات ہوئی تو ان کو بچھانے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ہی چادر تھی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک چادر رکھ لی اور ایک چادر اپنے مہمان کو دے دی۔
جب صبح ہوئی مہمان نے ان سے گفتگو کی، میزبان سے کہا کہ ارے آپ کے گھر میں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دوسرے گھر میں آخرت میں میرا ایک گھر ہے، میں اسے سجا رہا۔ یہ اس گھر کا بات، یہ زندگی اس گھر کے لیے، یہ زندگی اس گھر کو سجانے کے لیے۔ یہ ہماری مال و متاع، یہ ہماری دوڑ دھوپ اس دنیا کے لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ قیامت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہی کہ آدمی اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، دین اسلام کے لیے کیا کر رہا ہے، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، اطاعت میں کتنا اپنے آپ کو جھونک چکا ہے، یہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ حضرت گرامی، جب اعمال صالحہ کی بات آئی تو اعمال صالحہ بہت باریک نکتے ہیں۔ ہم ہر عمل کو عمل صالح سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا عمل کر دیا، عمل صالح۔ عمل صالح کا باریک نکتہ یہ ہے کہ عمل صالح وہی قرار پائے گا، آدمی کا رخ کدھر ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس کا رخ آخرت کی طرف ہے یا اس کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اگر آخرت کی طرف ہے تو اس کا عمل صالح کاؤنٹ ہوگا، اگر اس کا رخ دنیا کی طرف ہے تو اس کا عمل صالح کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ رخ کدھر ہے؟ صبح اٹھے تو کیا سوچ رہا ہے، شام سوتے وقت کیا سوچ رہا ہے، تگدو کیا کر رہا ہے، گفتگو میں کیا بات پائی جا رہی ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رخ کدھر ہے۔ ہمارے پاس تو جب تدفین ہوتی رہتی ہے، لوگ قریب میں دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ انگلینڈ سے آیا، انگلینڈ میں وہ یہ کر رہا ہے۔ جو کچھ ریٹائر لوگ ہیں تو آپس کی نوکریوں کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ تدفین کے وقت کی بات ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ عمل صالح کے لیے رخ دیکھا جاتا ہے کہ رخ کون سا ہے آپ کا۔ آپ کا رخ آخرت کی طرف ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ یہ خود دیکھنے کے لیے آپ صبح اٹھیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہے۔ پھر آپ دین اسلام کے لیے کیا سوچیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں اسلام کے بارے میں کچھ گفتگو کی، دین کے بارے میں کچھ گفتگو کی، یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا رخ اسلام کی طرف ہے یا دنیا کی طرف ہے۔ اگر آدمی کا رخ دنیا کی طرف ہے اور اس نے عمل نیک بھی کیا ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا ہی میں لطف رہنا چاہتا ہے، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، ڈیکوریشن، انٹیریئر ڈیکوریشن، گھر کا ڈیکوریشن، کار کا ڈیکوریشن، زندگی کا ڈیکوریشن، شادی خانے کا ڈیکوریشن، پورا بس زندگی ڈیکوریشن ہی میں چل رہی ہے۔ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کو اس کے اعمال کی پوری جزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اسے ذرا کمی نہیں دی جاتی۔ نیک کام کیے، کسی غریب کو جاتے آتے فقیر کو کچھ دے دیے، ٹھیک ہے، دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا۔ نیک اعمال کیے، دنیا ہی میں اجر دے دیا، اس سے کہ تمہارا رخ صرف دنیا کی طرف ہے۔ اگلی آیت میں ہے اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ دنیا میں سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں پہنچے تو صرف جہنم کے سوا کچھ نہیں۔
اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، صرف آخرت میں جہنم ہے، آگ ہے۔ اور جو دنیا کے بہترین اعمال ہم نے کیے، نمازیں پڑھی، سب پڑھی، لیکن رخ دنیا کی طرف رہا تو حبط ما صنعوا، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا نیک اعمال وہ پورے برباد ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے اچھے عمل کیے دنیا میں وہ پورے باطل قرار دیے جائیں گے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا۔ 70 سال کے بڑے میاں اپنے گھر کو دیکھ کے مسکرا دیا نا دنیا میں، بس یہاں پہ کیا ملے گا تجھے؟ میاں بیوی خوش ہو رہے ہیں، بچے خوش ہیں، کیا زندگی ہے، داماد بڑا اچھا ہے، اچھا رکھ رہا ہے، یہی گفتگو۔ ارے اسلام کے لیے تم نے کیا کیا؟ بیگم اسلام کے لیے تم کیا کیے؟ کچھ کہیں اجتماع کو گئے، کسی سے ملاقات کیے، اسلام کے غلبے کے لیے تم نے کوشش کی؟ بیوی کہے کہ آج تم اسلام کے لیے کیا کیے میرے سرتاج، بتاؤ، یہ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا میں ادھر بچے خوشحال ہیں، دامادوں کے ساتھ بیٹیاں خوشحال ہیں، ہاں ایک نگاہ پڑتی ہے تو بس دل خوشحال ہو، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، لے لو دنیا میں لے لو، لیکن آخرت میں جب آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کا رخ صرف دنیا کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو لوگ صرف اتنی دعا مانگتے مالک مجھے دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ خَلَاقٌ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ جو جن کا رخ صحیح ہوتا ہے، رخ صحیح کیا ہے؟ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے یعنی اس زمانے کے مسلمان اپنے ایک مالدار کو کہہ رہے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو کچھ تجھے دیا گیا ہے اے قارون، اتنا مالدار ہے، یہ گھر بنانے کے لیے، یہ محلات بنانے کے لیے، قوم پہ دھاک جمانے کے لیے نہیں، اس کے ذریعے سے تو اپنے آخرت کا گھر بنا۔ ہاں دنیا کا جو حصہ ہے اسے فراموش بھی مت کر، دنیا کا حصہ چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی لے لے، لیکن آخرت کا گھر بنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے یہ جو دعا کرتے مالک دنیا میں بھی جو بھی دے دے اچھا دے دے، لیکن اصل آخرت ہے میرے مالک، مجھے جنت دے دے اور آخرت کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا مالک، میرا رخ تیری طرف ہے، بس دنیا سیکنڈری ہے میرے لیے، ہاں ایک اچھی زندگی دے دے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی وہ نیک عمل کریں گے اس کا اجر ہم دے دیں گے۔ رخ آدمی کا کدھر ہو، اس کے بعد اعمال صالحہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ زندگی کے رخ اگر دوسری طرف ہو، دنیا کی طرف ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے، لے لو۔ حضرت گرامی بظاہر اعمال صالحہ جو دکھائی دیتے ہیں وہ اعمال صالحہ کئی لوگوں کے نامہ اعمال میں جاتے ہی نہیں، اور ہم میں کے کئی لوگوں کا ایسا معاملہ ہوگا، اعمال صالحہ تو کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، فجر بھی ہو رہی ہے، اور خیرات بھی ہو رہی ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ رشتے بھی، سب اعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ اعمال صالحہ نامہ اعمال میں داخل نہیں ہو رہے۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں حسد ہو اس آدمی کے نام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حسد کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کریں، صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دل میں حسد ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے جن کو تنگی دل سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، نہیں، تنگی دل سے جس کو بچا لیا۔ یہ دل کی تنگی، جب آدمی کے سینے میں دل کی تنگی براجمان ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور دل کی تنگی کا ایک پہلو حسد ہے، حسد کرنا، کسی سے بیجا حسد کرنا، پڑوسیوں سے حسد کرنا، رشتہ داروں میں حسد کرنا۔ موجودہ زمانے میں حسد کو فروغ دیا جا رہا ہے، حسد کرو، حسد کرو، شادیاں ایسے کرو کہ خاندان میں حسد کرنے لگیں لوگ تمہارے۔ ایک سے ایک شادی جو ہم رچا رہے ہیں، اس سے خاندان میں کتنا حسد بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے آج سے بہت سال پہلے، وہ زمانہ ٹی ویوں کا تھا، لوگ ٹی وی خریدتے تھے، آج کل بھی خرید رہے ہوں گے لیکن زیادہ تر کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے سب۔ تو زمانے میں ٹی وی تھی، اسی حسد کو بنیاد بنا کے وہ سیلس مین شپ اس نے کی۔ اونیڈا ایک بہت بڑا ٹی وی تھا، بہت بڑا برانڈ تھا، اس کا ایک سلوگن تھا اونرز پرائڈ، اونرز پرائڈ، یعنی یہ جو بھی خریدے گا اس کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ اور پڑوسی کے لیے اس نے فرمایا انوی، انوی یعنی حسد، ارے اونیڈا لے کے آ گیا، اونیڈا لے کے آ گیا۔ پڑوسی کے لیے حسد اور اونر کے لیے باعث افتخار، یہ سلوگن تھا۔ اور اس سلوگن کے ذریعے سے پورے معاشرے میں اس نے اپنے ٹی وی کو بھیجا، اس کے ذریعے سے حسد کو اس نے فروغ دیا، دیکھو حسد کرو، حسد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی اگر جلائیں آپ، آنن فانن میں جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ سینے میں حسد ہے، نیکیاں کرتے، نماز بھی پڑھ رہے، حسد چل رہی ہے، نماز کے خیالات بھی ایسے آ رہے ہیں کہ حسد کے ہی آ رہے ہیں، کسی کے خلاف میں نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ نیکی، حاسد کی جو نیکی ہے، حاسد کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ حضرت گرامی، دل کی تنگی، بغض، کینہ، یہ بہت بری چیزیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 لوگوں کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، اس میں سے ایک دفعہ وہ حج کے لیے گئے، شاید دور فاروقی میں یا دور عثمانی میں۔ ظاہر بات ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابی حج کو آئے ہیں تو سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کیا، طواف میں لوگوں کی نگاہ لگی کہ یہ طواف میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے صحابی عشرہ مبشرہ سے تعلق ہے، وہ ماڈل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ بس ایک دعا کر رہے ہیں، پورے 7 چکر لگا دی، بس ایک ہی دعا فرمائی۔
اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے تنگی دل سے بچا لے، اے اللہ مجھے تنگی دل سے بچا لے۔ لوگ حج کا پروگرام بناتے ہیں پہلے ہی سے، یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے، یہ پورے پروگرام بنا کے جاتے ہیں۔ بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، یہاں پہ تیرے لیے دعا کروں گا بیٹا، یہاں پہ تیرے لیے دعا کروں گا بیٹا، یہاں پہ میں اپنی زندگی کی بہتری کے لیے دعا کروں گا بیٹا۔ یہ ہمارا ہے حج کا پروگرام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بس ایک ہی دعا کہ قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ تنگی دل سے بچا دے، تنگی دل سے بچا لے۔ لوگوں نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ نے پورے 7 چکر لگائے طواف کے، ہم نے دیکھا کہ بس آپ نے ایک ہی دعا کی، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر چیز مانگی جاتی ہے، ہر چیز مانگی جاتی ہے، یہاں پر آپ نے بس ایک دعا مانگی۔ ہاں میں نے ہر چیز مانگ لی۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اللہ نے تنگی دل سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی مانگ لی ہے۔ یہ اہمیت ہے۔ آج ہمارے خاندان پھٹے جا رہے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، تنگی آ گئی ہے، نمازیں چل رہے ہیں، تقریریں چل رہے ہیں، عمرے اور حج ہے، بھائی بھائی سے دور، رشتہ داروں میں دوریاں، تنگی آ گئی، کمپٹیشن، میرے بچے امریکہ میں تو تیرے بچے امریکہ میں یہ کمپٹیشن، میرے بچے یہ کریں تو تیرے انجینئر، میرے بچے ڈاکٹر، یہ کمپٹیشن، پورے خاندان پھٹ رہے ہیں، حسد، جلن، کینہ، بغض، اور نیک اعمال چل رہے ہیں، رمضان آ گیا روزے رہ رہے ہیں، نماز چل رہی ہے، یہ کیا کام آئیں گے؟ حسد کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت گرامی، بظاہر دکھائی دینے والا عمل نیک عمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز دنیا بولے گی کہ نمازی ہے، آج کل رشتوں کے لیے جب پوچھتے تو ہم بولتے ہیں بھائی بچہ نمازی ہے، ظاہر دیکھے فجر میں بھی آتا بھائی، یہ ظاہری ہے، ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل میں کیا کیفیت ہے، دل میں کیا نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر عمل صالح طے ہوتا ہے کہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے، نیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ مشکات شریف میں کتاب العلم میں ایک حدیث ہے، مسلم کے حوالے سے، قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ ایک شہید کا پیش ہوگا، شہید جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں گنوایا۔ اس کو لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا۔ اس نے کہا مالک مجھے اعتراف ہے، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، طاقت دی، قوت دی، سب کچھ دیا مالک، تو نے یہ دیا۔ تو اللہ نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ مالک میں تیرے راستے میں جہاد کیا اور میری اپنی جان کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، تو میرے راستے میں جنگ کیا، جہاد کیا، شہید ہو گیا، جھوٹ کہتا ہے۔ تو نے لڑائی اس لیے لڑی کہ تم لوگوں کے درمیان بہادر مشہور ہونا چاہتے تھے اور تمہیں لوگوں نے بہادر مانا، اور یہاں پہ میرے پاس اجر لینے آئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے راستے میں شہادت حاصل کی ہے۔ تمہارا مقصد سے بہادری، لوگ کہیں کہ بہادر ہے، واہ بہادر،
اور تمہیں اسے وہ مل گیا دنیا میں. کیا بہادر تھا بھائی, شہید بھائی. اللہ حکم دیتا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹو اسے. یہ الفاظ ہیں, منہ کے بل گھسیٹو اور اسے جہنم کے حوالے کر دو. یہ شہادت جیسا عظیم. روایتوں میں آتا ہے کہ شہادت وہ درجہ ہے صرف جو آپسی لین دین قرض وغیرہ کے علاوہ ہر چیز معاف ہو جاتی, ہر چیز معاف, پوری سلیٹ کلین ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہید میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں رزق عطا کرتا ہوں. ایسا شہید, لیکن اس کا رخ دنیا کی طرف, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے لوگ بہادر کہیں. دوسرے شخص کو لایا گیا, عالم تھا, قاری تھا, اس کو لایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, کہا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, یہ نعمت دی. مالک اعتراف, بے شک تو نے مجھے دی مالک, کیا نعمتیں عطا کی. پھر تو نے کیا کیا؟ مالک میں صبح شام تیرا علم لوگوں کو پہنچاتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, سناتا رہا, لوگوں کو بتاتا رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے, تو جھوٹ کہتا ہے. تو دنیا میں یہ کام اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ مقری ہے, یہ خیرت کرنے والا ہے, یہ عالم ہے. دنیا کے نزدیک اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے تو یہ کام کرتا تھا. حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. عالم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک عالم کی موت, میں تصحیح کرتا ہوں, شاید میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, لیکن میں نے سنا, یہ حدیث ہے کیا ہے مجھے نہیں معلوم, کہ کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. ایک عالم جب مرتا ہے تو پورا عالم کی موت ہوتی ہے. یہ حدیث ہے, میں تصدیق نہیں کر سکتا اس لیے پڑھا نہیں, ابھی ذہن میں بات آ گئی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایسی ہستی جب ختم ہوتی ہے, اللہ کے پاس پہنچتی ہے, بولتے تو جھوٹا ہے, میرے پاس اجر نہیں ہے, تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا عالم, قاری کہہ دیا گیا, جاؤ. اور ایک شخص کو لایا گیا, مالدار, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں گنوائی. کیا میں نے تجھے یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا؟ مالک اعتراف ہے, آپ نے دیا. پھر تم نے کیا کیا؟ مالک میں نے ہر اس مقام پہ جہاں آپ کے حکم تھا, ہر جگہ میں نے پیسہ خرچ کیا. ہر جگہ, کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پہ آپ نے حکم نہیں دیا, ہر جگہ میں نے پیسہ خرچ کیا آپ کے راستے میں. جھوٹ کہتا ہے. تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تو لوگوں کے درمیان جواد کہلوانا چاہتا تھا, سخی کہلوانا چاہتا تھا. لوگ تجھے کہتے کہ واہ کیا سخی آدمی ہے, اس کام کے لیے تو نے پیسے خرچ کیے. فرشتوں سے کہا جائے گا منہ کے بل گھسیٹو اسے دوزخ میں لے جاؤ. یہ ہے عمل صالح. رخ اگر صحیح نہ ہو, آخرت کی طرف نہ ہو, اللہ کے لیے نہ ہو, اور کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو, تو عمل صالح دنیا تو کہے گی کہ واہ واہ کیا اچھا آدمی ہے, لیکن اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں. ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا رخ اس وقت کس طرف ہے. ہم جو نیک عمل تو کر رہے ہیں, دل بھی مطمئن ہے, شیطان بھی کہہ رہا ویری گڈ, کیا اچھے کام کر رہا. شیطان تو مزین کر کے بتاتا ہی اعمال کو. عمل صالحہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو عمل صالح اللہ کے پاس نہیں ہے. ایک اور عمل صالح
جو اللہ کے پاس عمل صالح نہیں ہے، دنیا اسے عمل صالح مانتی ہے. اور آج کے دور کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. ہم لوگ نمازیں پڑھ کے مطمئن ہیں، قرآن پڑھ کے مطمئن ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی کتنے قرآن پڑھا، یہی چل رہا. اسی کو ہم بہت بڑا عمل سمجھ رہے ہیں. لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اعمال صالحہ کا ایک تناظر ہوتا ہے، ایک وقتی مطالبہ ہوتا ہے، اور اس وقتی مطالبے میں اگر وہ عمل نہیں کیا جاتا تو دوسرے اعمال صالحہ اللہ کو قبول نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی کو وہ عمل کرنا پڑتا ہے. وہ عمل چھوڑ کر اگر آدمی دوسرے اعمال صالحہ میں لگ جائے تو اعمال صالحہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ایک سامنے کاس تھا، تبوک کی طرف جانا تھا. اللہ کا حکم تھا کہ اس وقت اسلام کو غلبہ دینے کے لیے مسلمان نکلیں اور تبوک کی طرف چلے جائیں. اور کچھ مسلمان لگتا ایسا تھا کہ کاہلی کا شکار تھے. فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے، زمین سے چپک کر رہ گئے. اب یہ وقت ہے نکلنے کا، تم زمین سے چپک کے رہ گئے کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. آخرت میں دنیا کی زندگی بہت قلیل ہوگی، بہت تھوڑی ہوگی. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. اگر تم نہیں اٹھو گے اس وقت، ہم تمہیں عذاب شدید عطا کریں گے، عذاب علیم عطا کریں گے، تم پہ ظالموں کو مسلط کر دیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم سے بدل دیں گے، اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے 50,000 ثواب، مسجد حرام میں پڑھنے کے 1,00,000 ثواب. میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک نماز کی 50,000 ثواب حاصل کر نہیں. تنفرو، نکلو، انفرو، نکلو. اس وقت مطالبہ ہے نکلنے کا، نکلو. یہ نہ کہو کہ مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ہے، نہیں، نکلو. کہ صحابہ کا نہیں معلوم تھا مسجد نبوی کا ثواب؟ کہا کتنا، کیا انداز ہے اللہ کا کہ تم کو ہم زمین میں برباد کر دیں گے اور دوسروں کو لا لیں گے، عذاب علیم سے تم کو وہ دو چار کر دیں گے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آئیں گے. تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وقت کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، اس مطالبے کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا پڑتا ہے، اور انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تلپٹ کرنے کا حکم دے دیا. برباد کر دو اس بستی کو، پوری بستی کو برباد کر دو. عذاب کے فرشتے آئے، آ کے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے اپنی توجہ نہیں ہٹایا. کئی سالوں سے نمازوں میں رہا، کئی سال بس رخ اللہ ہی کی طرف نمازیں ہی پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، نمازیں ہی پڑھتا رہا. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ بستی کیسے الٹ دی جا سکتی ہے کہ اتنا نیک، ذاکر،
پاک آدمی نمازیں پڑھنے والا؟ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا شخص ہے جو کئی سالوں سے اپنی توجہ آپ سے ہٹایا تک نہیں، ذکر میں مشغول رہا، مراقبے میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص پہ الٹ دو، اس لیے کہ بستی میں برائیاں پھیل رہی تھیں، بستی میں ظلم ہو رہا تھا، یہ ظالم تھا، اس طرف رخ نہیں کیا، اپنی عبادتوں میں مصروف تھا، اسی کو الٹ دو۔ مطالبہ کیا تھا؟ وقت کا مطالبہ خانقاہ میں بیٹھنا، مسجد میں گزارنا نہیں تھا، وقت کا مطالبہ برائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرنا تھا، برائیوں کو روکنا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ وہ وقت کا مطالبہ، اس کو چھوڑ کے اگر ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، قرآن لے لیے، یہ اللہ کو ناقابل قبول ہے۔ وقت کے مطالبے ہوتے ہیں، ہم مطمئن نہ رہ جائیں کہ ہماری نمازوں پر آج وقت کا مطالبہ کیا ہے، ساری دنیا اسلام کے مقابلے میں آ گئی، اور ہم نمازیں پڑھتے رہ جائیں، قرآن پڑھتے رہ جائیں۔ وقت کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم اٹھیں، لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام پیش کریں، اسلام کا پیغام پیش کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو ان کے سامنے بیان کریں، ان کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، صرف نمازوں کی حد تک نہیں، صرف روزے رکھنے کے لیے نہیں، یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس فلاح تو نہیں مل سکتی، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد لوگوں کے لیے شہادت، لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا، اس سے کہ اللہ کے نبی نے جہاں نمازیں پڑھی، جہاں روزے رکھے، رات بھر نمازیں پڑھی، تسبیحات کی، استغفار صبح اور شام میں ہزاروں دفعہ کیا، اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے پیغام کو دنیا کے حوالے پیش کیا، سامنے پیش کیا، اور جاتے آتے امت مسلمہ کے حوالے کیا کہ میں یہ کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سیرت اور میری احادیث تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے چمٹ کے رہ جاؤ اور لوگوں سے کے سامنے اس کے پیغام کو پیش کرو۔ ظلم بڑھتا چلا جائے، میں صرف نمازوں کے لیے بلاتا رہوں، یہ اللہ کے، ہم دنیا والے تو کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے بھئی نمازوں کو بلا، اللہ کے پاس ہو وقت کا تقاضا کیا ہے؟ وقت کا تقاضا بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ توبہ میں دیکھی اور حدیث سے کہا، حدیث میں یہ بات ہے کہ وقت کا تقاضا تھا کہ برائیوں کے خلاف لڑا جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس جو ذاکر عابد بندے کے اوپر بستی الٹ دو، ادا۔ تو حضرات گرامی، اعمال صالحہ کا تصور ہمارے ذہن میں بڑا عجیب ہے، کچھ بھی کر لیں، اچھا عمل کر لیں، ہاں سب بھی بولتے، والدین بھی بولتے بیٹا اچھا ہے، خاندان والے بولتے بڑا نیک آدمی ہے، لیکن نیک کیسا؟ یہ ہے، دل میں حسد ہے تو مبارک، اگر نہیں ہے تو، اگر وقت کے تقاضے کے ساتھ آپ نیک عمل کر رہے ہیں مبارک ہو، نیت اگر صحیح ہے اور آپ کی پوری زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہے، دنیا کی طرف نہیں ہے، مبارک ہے، وہ نیک عمل ہے، اس کے بغیر نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق صحیح عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔